سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیمز ٹی وی کی سحر نشریات مطلع الفجر میں ایک ذہنی آزمائش کا پروگرام جو کہ قرآنی قوانین کی معلومات پر مبنی ہے، روح قرآن، وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنی ٹیموں کا تعارف کرواتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹیم مدثر، اپنا تعارف کروائیے. میرا نام نوروز احمد ہے اور میں فیکلٹی آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف سندھ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. میرا نام عبداللہ احمد ہے اور میں تزئیز سسٹم آف ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں. میرے بائیں ہاتھ پر ٹیم مزمل ہے، تو ٹیم مزمل اپنا تعارف کروائیے. میرا نام نایاب خان ہے اور میں ڈگری کالج حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام ایمان شعیب ہے اور میرا تعلق یونیورسٹی آف سندھ سے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین، ہماری ٹیموں کا تعارف، میرے دائیں ہاتھ پر ٹیم مدثر ہے اور میرے بائیں ہاتھ پر ٹیم مزمل ہیں، اور ٹیم مدثر میں نوروز اور عبداللہ ہیں، اور ٹیم مزمل میں نایاب اور ایمان شعیب ہیں. تو بیٹا، تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ آپ نے کس طرح اس ذہنی آزمائش کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم انفرادی طور پر آپ سے 5 سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ غور سے سوال سنیں گے اور بڑے تحمل کے ساتھ، یقیناً آپ لوگوں کے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تیاری زبردست ہے آپ لوگوں کی، بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے. اچھا، پہلے مرحلے میں یہ چھوٹ مل رہی ہے آپ کو کہ اول تو آپ نے مشورہ نہیں کرنا ہے، انفرادی حیثیت میں آپ نے جواب دینا ہے. 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں. صحیح جواب دیں گے تو 10 پوائنٹ ملیں گے، اگر غلط جواب دے دیتے ہیں تو کوئی مائنس پوائنٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کلیئر بیٹا؟ تو ٹیم مدثر سے پہلا سوال، اور آپ نے 5 سیکنڈ میں جواب دینا ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ درست جواب پر 10 پوائنٹ ہیں، اور اگر درست جواب آپ نہیں دے پاتے ہیں تو کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تو بالکل اطمینان سے کھیلیں. نوروز، آپ سے پہلا سوال کہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید کی صورت بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہے. بالکل صحیح جواب، اور جواب آپ کو بالکل صحیح پتہ ہے، آپ خواہ گھبرا کے جواب دے رہے ہیں. دوسرا سوال آپ سے نوروز کہ قرآن مجید کی کس صورت میں غزوہ خندق کا ذکر آیا ہے؟ ٹائم آپ کا اوور ہوا، اور اس کا صحیح جواب ہے قرآن مجید کی صورت سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا ذکر آیا ہے. آپ سے تیسرا سوال نوروز، قرآن مجید کی وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں؟ قرآن مجید کی وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں؟ قرآن مجید کی وہ صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس. بالکل صحیح جواب. قرآن مجید کی جو دو صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. چوتھا سوال آپ سے ہے نوروز کہ قرآن کے مطابق زمین پر اللہ کا نائب کون ہے؟ قرآن کے مطابق زمین پر اللہ کا نائب انسان ہے. بالکل درست جواب ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کا نائب زمین پر انسان ہے. آپ سے پہلے راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال ہے نوروز کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے؟ قرآن مجید کی وہ سورۃ العلیل ہے. سوچ لیجئے تھوڑا سا اور. سورہ اللیل، الف لام یہ لام. جواب آپ صحیح دے رہے ہیں لیکن تلفظ آپ صحیح ادا نہیں کر پا رہے. سورۃ الیل سورہ لیل ہے، لیکن وہ آپ لیل کا تلفظ صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے. تو ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ کیا یہ جواب درست مانا جائے؟ چلیے جی، آپ کا یہ جواب درست مانا گیا. عبداللہ سید احمد، آپ سے پہلا سوال ہے، پہلے مرحلے کا، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کتاب
قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے کسی انسان کی نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے کسی انسان کی نہیں، کیونکہ اس میں دیے گئے قوانین میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ بالکل درست جواب کہ قرآن مجید صرف اللہ کی کتاب ہے کیونکہ اس میں پیش کیے گئے قوانین میں۔ عبداللہ سید احمد، آپ سے دوسرا سوال ہے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورۃ العلق ہے۔ بالکل صحیح جواب کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ علق ہے۔ آپ سے تیسرا سوال کہ قرآن کریم میں کس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ نبی کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے 136 مقامات پر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ہماری جو ٹیم مدثر ہے، تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے، بس تھوڑا سا گھبراہٹ نوروز کے، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور آپ تیاری کر کے آپ سلیکٹ ہو کے جب یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سارے بچوں اور بچیوں کو پیچھے چھوڑ کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ سے چوتھا سوال ہے، میسرہ کے معنی کیا ہیں؟ میسرہ کے عام معنی جوا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے، اس میں ہر وہ مال شامل ہو جاتا ہے جو آرام سے حاصل کر لیا جائے۔ بالکل صحیح جواب ہے، لیکن تلفظ آپ کا یہ جوا ہے، جوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سے پانچواں اور آخری سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی غزوات کا ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم میں 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہمارا دائیں ہاتھ پہ جو ہماری ٹیم مدثر موجود ہے ادھر مکمل ہوا۔ تو ناظرین، اب ہم ہماری بائیں ہاتھ پہ جو ہماری بچیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، اور نایاب خلیل، آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم نے کن دو عظیم ہستیوں کی زندگی کو بہترین نمونہ کہہ کر پیش کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین نمونہ کہہ کر پیش کیا ہے۔ بالکل درست جواب، سبحان اللہ۔ نایاب، بالکل آپ نے درست جواب دیا کہ قرآن کریم نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین نمونہ کہہ کر پیش کیا ہے۔ تو نایاب، آپ سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں گواہی دینے سے متعلق مومنین کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں مومنین کو گواہی دینے سے متعلق یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تک کسی چیز کی ذاتی طور پر تحقیق نہ کر لو تب تک گواہی دینے کے لیے تیار ہو۔ بالکل درست جواب کہ جب تک کسی بات کی خود تحقیق نہ کر لو کسی بات کی گواہی نہ دو۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہترین تیاری ہے ہماری ٹیم مزمل کی بھی۔ تو نایاب، آپ سے تیسرا سوال ہے کہ قوم عاد کی طرف اللہ نے اپنے کس نبی کو بھیجا تھا؟ قوم عاد کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ بالکل درست جواب، قوم عاد کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب آپ سے چوتھا سوال ہے کہ مسلم خواتین نے سب سے پہلے کس غزوہ میں حصہ لیا تھا؟ مسلم خواتین نے سب سے پہلے غزوہ احد میں حصہ لیا۔ بالکل درست جواب، مسلم خواتین نے سب سے پہلے غزوہ احد میں حصہ لیا تھا۔ زبردست تیاریاں ہیں ماشاءاللہ، اور جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ بہت پر اعتماد ہو کر سوالوں کو سن بھی رہی ہیں اور جواب بہترین انداز میں دے رہی ہیں۔ آپ سے پانچواں سوال ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ترجمہ ہے یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بتائیے یہ قرآن مجید کی کس سورت کی آیت ہے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا قرآن مجید کی سورہ نشرہ کی آیت ہے۔ بالکل درست جواب ہے، سورہ علم نشرح کی آیت ہے۔ ماشاءاللہ نایاب خلیل، زبردست، ویری ویل ڈن۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں ایمان شعیب کی طرف۔ تو ایمان، اوکے، آپ نے سوال جب سننا ہے تو میری طرف دیکھیے اور پھر جواب سامنے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایمان یہ بتائیے قرآن مجید کی روح سے قصاص کسے کہتے ہیں؟
وقت مختصر ہے, نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں. تو ایمان پہلے سوال کا جواب نہیں دے پائیں. جواب ہے قرآن مجید کی روح سے مجرم کا تعاقب کر کے اسے قانون کے مطابق سزا دینے کو قصاص کہا جاتا ہے. تو ایمان آپ سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کی صورت سورہ نساء میں شفاعت حسنہ کسے کہا گیا ہے؟ وقت آپ کا پورا ہوا. قرآن مجید کی سورہ نساء میں شفاعت حسنہ کسے کہا گیا ہے, یہ میرا سوال تھا. اور جواب ہے اسلامی مملکت میں جو شخص عدل و انصاف کے فروغ کے لیے دوسروں کا ساتھ دے, اس عمل کو شفاعت حسنہ کہا جاتا ہے. ایمان آپ سے تیسرا سوال ہے کہ قرآن مجید نے فرعون کے خلاف سب سے بڑا جرم کیا عائد کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا تھا. جواب غلط ہے. قرآن مجید نے فرعون کے خلاف سب سے بڑا جرم یہ عائد کیا تھا کہ فرعون نے قوم کو مختلف پارٹیوں میں یا مختلف گروپوں میں تقسیم کیا تھا. کوئی بات نہیں, ابھی بہت سارا گیم باقی ہے, دل برداشتہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور ایمان آپ سے چوتھا سوال ہے کہ قرآن حکیم نے مومنوں کو کن لوگوں کی دوستی سے منع کیا ہے؟ قرآن حکیم نے مومنوں کو کن لوگوں سے دوستی کے حوالے سے منع کیا ہے؟ قرآن حکیم نے مومنوں کو منافقین سے دوستی سے منع کیا ہے. آپ کا جواب مکمل درست نہیں ہے. قرآن حکیم نے مومنوں کو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. ایمان آپ سے پانچواں سوال ہے, قرآن حکیم میں کس پیغمبر کے قصے کو احسن القصص کہا ہے؟ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کے قصے کو احسن القصص کہا ہے. آپ کا جواب غلط ہے. قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے. جی ناظرین, پہلے مرحلے کے اختتام پر ہماری ٹیم نے, ہماری دونوں جو ٹیمیں ہیں, ٹیم مدثر اور ٹیم مزمل کے جو انفرادی راؤنڈ کا نتیجہ تھا وہ مرتب ہو کے ہمارے سامنے موجود ہے. ٹیم مدثر نے 90 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, جبکہ ٹیم مزمل نے 50 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی ناظرین, اور آپ لوگ بھی سنیں کہ ناظرین جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہے کوئز کمپٹیشن روح قرآن کا, اس دوسرے مرحلے میں ہم اپنی دونوں ٹیموں سے 10-10 سوالات کریں گے اور یہ اجتماعی راؤنڈ ہے. آپ مشاورت کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں بیٹا. اور اب آپ کی ٹیم ایفرٹس, ابھی تک آپ نے انفرادی حوالے سے اپنی تیاریوں کو شو کیا ہے بیٹا, اب آپ لوگ ایک ٹیم بن کر کھیلیں گے اور مشورہ کر لیں گے آپس میں. مشاورت کرنے کے بعد سوال پورا سنیں گے, مشاورت کرنے کے بعد جواب دیں گے. کلیئر؟ کوئی پریشانی؟ تیار ہیں؟ جی سر. تو مسکرا تو دیں بیٹا, یہ ہوئی نا بات, اطمینان سے کھڑے ہوں, یہ بات. آپ سے پہلا سوال ہے, آپ مشورہ کر کے باہمی مشورے سے جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ تغابن میں یوم تغابن کسے کہا گیا ہے؟ قرآن حکیم میں یوم تغابن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے. بالکل درست جواب. قرآن مجید کی سورہ تغابن میں یوم تغابن کسے کہا گیا ہے؟ تو ہماری ٹیم نے جواب دیا قیامت کے دن کو یوم تغابن کہا گیا ہے. ٹیم مدثر, آپ سے دوسرا سوال کہ قرآن مجید کی کس صورت میں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد سورۃ الصف میں کہا گیا ہے. جواب بالکل درست ہے کہ قرآن مجید کی سورہ والصف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. جبکہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران, سورہ احزاب, سورہ محمد اور سورہ فتح میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے, جبکہ سورۃ الصف میں احمد کہہ کے مخاطب کیا ہے. لہٰذا آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ سے تیسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کس پیغمبر کو
صاحب الحوض کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہہ کے پکارا گیا ہے، اس کے معنی ہیں مچھلی والے۔ واہ کیا بات ہے، زبردست، بہت عمدہ، زبردست تیاری ہے۔ اور تھوڑا سا ہاں یہ بات ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چہرے پہ مسکراہٹ لائیں، اطمینان لائیں، کانفیڈنس لائیں۔ جی ٹیم مدثر، آپ سے چوتھا سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کی تمام آیات میں اللہ کا اسم مبارک موجود ہے؟ قرآن مجید کی وہ سورت سورہ مجادلہ ہے جس میں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک موجود ہے۔ جواب آپ کا درست ہے، لیکن اگر مکمل بات کرتے تو اور زبردست۔ باہر کیا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے پانچواں سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں بیعت رضوان کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید کی کس صورت میں بیعت رضوان کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ سورت سورہ فتح میں بیت رضوان کا ذکر آیا ہے۔ بالکل درست جواب۔ قرآن مجید کی سورہ فتح میں بیعت رضوان کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین یہاں ضمناً یہ بات بتاتے چلیں کہ ہجرت کے 6 سال تک مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کو مکہ نہ جا سکے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ہمراہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ قریش نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو حج نہ کرنے دیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا، جو کہ مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسے آج کل شمیسی کہا جاتا ہے، اور اہل مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا ہرگز نہیں، ہم حج کرنے آئے ہیں۔ لیکن قریش مکہ کے ساتھ تمام بات چیت بے سود ثابت ہوئی۔ آخر رسول پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ قریش سے بات چیت کریں۔ قریش نے حضرت عثمان کو مکے میں روک لیا۔ اس سے مسلمانوں کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں حضرت عثمان کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام جانثاروں سے بیعت لی، جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہ لیں گے اس جگہ سے نہیں ہلیں گے، مرتے دم تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور وہ درخت شجرۃ الرضوان کہا جاتا ہے۔ تو چھٹا سوال آپ سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا تفصیل ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلی اور آپ لوگوں کے بھی علم میں آئی، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ چھٹا سوال آپ سے ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ کا عنوان عنکبوت ہے۔ عنکبوت کے کیا معنی ہیں؟ عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں۔ بالکل درست جواب، عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں۔ زبردست تیاری ہے، زبردست۔ یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی تیاری کو سراہ رہے ہوں گے، اور ہم بھی سراہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تیاری کو۔ آپ سے 7واں سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں سب سے پہلے آیت سجدہ نازل ہوئی تھی؟ قرآن پاک کی وہ سورت جس میں سب سے پہلے آیت سجدہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ نجم ہے۔ بالکل درست جواب۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں سب سے پہلے آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ آپ سے 8واں سوال ہے، کسی فاسق کے خبر لانے سے متعلق قرآن مجید میں مومنین کی کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ بالکل درست جواب کہ کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لو پھر یقین کرنا۔ بالکل درست۔ قرآن کریم کی کون سی صورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ بالکل درست جواب۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ آپ سے دوسرے مرحلے کے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، قرآن مجید کی ایک سورت کا نام لوہے کی دھات پر ہے، آپ اس سورت کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن مجید کی سورہ الحدید کا نام لوہے کی دھات پر ہے۔ ویری ویل ڈن، بہت زبردست۔ اور میں سمجھتا ہوں نتیجہ تو ہماری ٹیم مرتب کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں جو چیز موجود ہے، آپ نے 10 کے 10 سوالات کے درست جوابات دیے ہیں۔ ویری ویل ڈن، بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے دوسرے مرحلے کا
پہلا مرحلہ جو 10 سوالات تھے ٹیم مدثر سے کیا ہم نے، اور اب ہم موو کرتے ہیں ٹیم مزمل کی طرف۔ بیٹا آپ سے بھی 10 سوالات کیے جائیں گے، اطمینان سے سوال سن کے تھوڑا قریب ہو جائیے۔ ہاں لڑائی ہے آپس میں آپ لوگوں کی، ہاں اطمینان سے قریب ہو جائیے اور اطمینان سے سوال سن کر تھوڑا سا تیز آواز میں جواب دیجیے گا۔ شروع کریں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں نا؟ گڈ۔ قرآن مجید کی کس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر آیا ہے؟ بہت آسان سوال ہے۔ ٹائم از اوور۔ سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سے دوسرا سوال ہے کہ بتائیں قرآن مجید کی کس سورت کو سورۃ الغنی کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی کس سورت کو سورۃ الغنی کہتے ہیں؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ قرآن مجید کی سورت سورہ واقعہ کو سورۃ الغنی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب آپ سے تیسرا سوال ہے، قرآن کریم میں حضرت شعیب کی قوم کو کس گناہ میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت شعیب کی قوم کو ناپ تول میں کمی کے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل درست جواب ہے کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ سے چوتھا سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کا بالکل درست جواب کہ قرآن مجید کی سورہ اخلاق کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ سے پانچواں سوال بیٹا کہ ختم نبوت کا ذکر قرآن حکیم کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ ختم نبوت کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ احزاب میں آیا ہے۔ آپ سے چھٹا سوال ہے کہ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن حکیم کی کس سورہ میں ہے؟ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن حکیم کی کس سورت میں ہے؟ سوال ریپیٹ کریے سر۔ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن کی سورت سورہ توبہ میں۔ بالکل درست جواب، غزوہ تبوک کا ذکر قرآن مجید کی سورت سورہ توبہ میں آیا ہے۔ آپ سے ساتواں سوال ہے ٹیم مزمل کہ قرآن مجید کی کس سورت میں جھوٹ سے بچنے کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید کی سورت سورہ مومنون میں جھوٹ سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ قرآن مجید کی سورت سورہ جاسیہ اور سورہ حج میں جھوٹ سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ آپ سے آٹھواں سوال ہے ٹیم مزمل، قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا بیان ہے؟ قرآن مجید کی سورت سورہ ہجر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ۔ نہیں، آپ نے بیٹا جواب غلط دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورت سورہ انفال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سے نواں سوال ہے کہ قرآن حکیم کی کس سورت میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن کریم کی کس سورت میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن کریم کی سورت سورہ نساء میں وراثت کے بالکل درست جواب، قرآن مجید کی سورت سورہ نساء میں وراثت کے حوالے سے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ آپ سے دوسرے مرحلے کا آخری سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی سورت سورہ فاتحہ کو ام الکتاب۔ بالکل درست جواب، قرآن مجید کی سورت سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جیمز ٹی وی کی سحر نشریات مطلع الفجر اور اس کا ایک حصہ روح قرآن کے حوالے سے
کوئز شو ہے. قرآنی قوانین کی معلومات پر مبنی یہ کوئز شو 25 سال سے 15 سال کے بچے اور بچیوں کے درمیان منعقد کیا گیا ہے، جس کا یہ پہلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے. دوسرے راؤنڈ کا نتیجہ ٹیم مزمل اور ٹیم مدثر آپ کے سامنے ہے. دوسرے راؤنڈ میں ٹیم مدثر نے 100 پوائنٹس یعنی کہ 100 میں سے 100 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ ٹیم مزمل نے 50 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. لہٰذا ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری راؤنڈ آپ کے سامنے ہوگا جو کہ بزر راؤنڈ ہوگا. آپ کو تصویر دکھائی جائے گی، کوئی آواز سنائی جائے گی، آپ سے اس متعلق سوال کیا جائے گا. آپ کے پاس بزر ہوگا. سوال کے دوران جس نے بزر دبا دیا، بجا دیا، اس کے مائنس ہو جائیں گے، -5 پوائنٹس ہو جائیں گے. سوال پورا سنیں گے. سوال سننے کے بعد آپ نے بزر دبانا ہے. آپ نے درست جواب دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے، اور آپ نے غلط جواب دیا تو -5 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ناظرین، ہمارے اس کوئز شو کا تیسرا اور آخری مرحلہ، ہماری دونوں ٹیمیں مدثر اور مزمل، آپ اپنے اپنے بزر چیک کیجئے پہلے بیٹا. اوکے، صحیح ہے؟ تو بیٹا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے، آخری والے مرحلے کے حوالے سے جو رولز ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے تصویر دیکھنی ہے، آواز سننی ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا. آپ نے پورا سوال سننا ہے. پورا سوال سننے کے بعد پھر بزر دبانا ہے. جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی، ہماری ٹیم سامنے اس چیز کو جج کر رہی ہے، جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی اس کا جواب لیا جائے گا اس سے. لیکن اگر آپ نے درمیان میں جواب بزر دبا دیا اور آپ نے درست جواب دیا، تب بھی آپ کے -5 ہو جائیں گے. تو آپ نے بہت اطمینان سے کھیلنا ہے. ذہن کو حاضر رکھے، ہاتھ کو حاضر رکھے، بزر پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہے. تو پہلا سوال جو ہے، آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی. تصویر دیکھیں، پھر اس کے بعد جی بتائیے یہ کس بزرگان دین کی مزار کی تصویر ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ نہیں پہچان پا رہے؟ جی بیٹا. یہ سچل سرمست کا مزار ہے ملتان میں. سچل سرمست کا مزار ملتان میں نہیں ہے بیٹا. آپ شہر تو بالکل صحیح پہنچی ہیں. شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کا مزار ہے اور ملتان میں ہی ہے. اور سچل سرمست کا مزار تو یہیں سندھ میں ہے اور یہ پنجاب کے باہر کا ہے. آپ کے -5 ہو گئے. چلیں، آپ کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے. بتائیے یہ کس اسلامی ملک کا پرچم ہے؟ کس اسلامی ملک کا پرچم ہے؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ اس کا درست جواب ہے کہ یہ اسلامی ملک مالدیپ کا پرچم ہے. ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ تیسری تصویر دکھائی جائے. یہ تصویر متحدہ عرب امارات کے صدر کی ہے. آپ ان کا نام بتا دیجئے بس. جی یہ تصویر شیخ زید کی ہے. بالکل درست جواب. محمد بن زید النہیان کی تصویر ہے یہ، اور متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں یہ. آپ سے چوتھا سوال ہے. تصویر دیکھیں اور اس کے بعد آپ سے سوال کیا جاتا ہے. دیکھ لی؟ بتائیے اس خوبصورت مسجد کا نام کیا ہے اور یہ کس شہر میں واقع ہے؟ ہماری دونوں ٹیمیں یہ چوتھا جواب نہیں دے پا رہی ہیں. یہ مسجد ہے وزیر خان اور شہر لاہور میں واقع ہے یہ مسجد. پانچویں سوال کی طرف چلیں. یہ پاکستان کے بہت مشہور و معروف نعت خواں ہیں.
آپ ان کا نام بتا دیجئے. نہیں آ رہا ذہن میں؟ یہ ہیں جناب الحاج سعید ہاشمی صاحب، اور بہت خوبصورت نعتیں، بہت مشہور نعتیں ہیں ان کی، اور کیا کمال. لیکن اب یہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. خالق کل انہیں غریق رحمت فرمائے. ہم اپنے چھٹے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب آپ کو آڈیو سنوائی جائے گی، پہلے سنیں پھر اس کے متعلق ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. آواز سنی آپ نے؟ بتا دیجئے کہ یہ کس مشہور ثناخواں کی آواز ہے؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ یہ ام حبیبہ صاحبہ کی آواز ہے، اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ بزر راؤنڈ میں جب آپ کو یہ تصاویر دکھائی جائیں گی اور آڈیوز آپ کو سنوائی جائیں گی یا ویڈیوز آپ کو دکھائی جائیں گی، تو اس راؤنڈ میں آپ لوگ بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے اور بہت اچھے انداز میں کھیلیں گے. باہر کیف 7واں سوال ہے. ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے آپ کو. بتائیے یہ تصویر کس مقام کی ہے؟ جی ٹیم مدثر نے بزر دبایا ہے. جواب دیجئے مدثر. ٹیم مدثر. یہ تصویر جبل احد کی ہے. آپ نے غلط جواب دے دیا. یہ میدان عرفات ہے. -5 ہو گئے. آٹھواں سوال. ایک مرتبہ پھر آپ کو تصویر دکھائی جائے گی. تصویر دیکھیں. یہ مسجد قباء کی تصویر ہے. بتائیے مسجد کہاں واقع ہے؟ ٹیم مدثر نے بزر دبایا اور جواب دیجئے. یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے. بالکل مسجد قباء مدینہ منورہ میں واقع ہے. تو ٹیم مدثر نے درست جواب دیا. 9واں سوال آپ سے کرنے لگے ہیں. ایک آڈیو آپ کو سنوائی جائے گی. آپ نے ایک آڈیو سنی کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. نعت خواں کا نام بتا دیجئے. بہت مشہور و معروف ثنا خواں ہیں. نہیں آ رہا؟ بہت آسان سوال تھا اور ہماری ٹیم نے اس سوال کو بہت زیادہ آسان کر کے آپ کے لیے بنایا تھا. یہ آواز پاکستان کے منفرد لب و لہجے اور منفرد انداز رکھنے والے ثنا خواں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز تھی. باہر کیف. تیسرے مرحلے کا آخری سوال. جی ٹیم مدثر اور ٹیم مزمل آخری سوال کے لیے تیار ہیں. ایک تصویر دکھائی جائے گی آپ کو. یہ بتائیے کس ثنا خواں کی تصویر ہے؟
جی ٹیم مزمل اور ٹیم مدثر آپ لوگ جواب نہیں دے پائے. یہ پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں الحاج خورشید احمد صاحب کی تصویر ہے اور جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں. الحاج خورشید احمد صاحب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. جی ناظرین، تو اب ہم فائنل رزلٹ کی طرف. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے پہلے مرحلے میں ٹیم مدثر اور ٹیم مزمل سے انفرادی طور پر 5 سوال کیے. دوسرے مرحلے میں ہم نے مجموعی طور پر 10 سوال کیے جس میں یہ مشاورت کے ساتھ جواب دے سکتے تھے. اور تیسرا مرحلہ تھا ہم نے تصاویر دکھائیں انہیں اسکرین پر اور آڈیو سنوائیں. تو تیسرے مرحلے کا رزلٹ ہمارے سامنے موجود ہے. ٹیم مدثر نے تیسرے مرحلے میں 15 پوائنٹس حاصل کیے ہیں جبکہ ٹیم مزمل نے -5 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. تو ناظرین نتیجہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے. ٹیم مزمل نے 95 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ٹیم مدثر ہماری آج کی ونر ٹیم ہے جس نے 205 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین یہ تھا ہمارا ذہنی آزمائش کا پروگرام روح قرآن، اس کا پہلا ایپیسوڈ. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور 2 نئی ٹیموں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عبدالغنی انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.